اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی انشأکم من نفس واحدہ ومستقر ومستودع قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولنا النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رفقا محترم، یہ الکتاب مفصلہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور اس ضمن میں ہم نے کل سورہ الانعام کی آیت نمبر 97 اور 98 دونوں کو دیکھا تھا، اور 98 آیت کا جو خاتمہ تھا وہ قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون، کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو مفصل بیان کر رہا ہے، اور اس تفصیل آیات کا جو ایک مقصد ہے وہ یہ لقوم یفقهون، کہ اس کے نتیجے میں ایک ایسا گروہ پیدا ہو، ایک جماعت پیدا ہو، جو گروہ اور جماعت جو ہے وہ فقہ کے اندر، فقہ تفقہ، اس کے اندر وہ ایکسپرٹ ہوں، یہ صلاحیت ان کے اندر بیدار ہو جائے۔ تو اس میں فقہ تو اس پر گفتگو کی تھی، اور ایک اصول زبان عربی کا جو ہے اس پر بات ہوئی تھی کہ جہاں صوت کا اشتراک ہوتا ہے، آواز کا اشتراک، تو وہ معنوی اشتراک اس میں پایا جاتا ہے۔ فرق صرف ہوتا ہے کہ ایک کا تعلق مثلا باڈی کے ساتھ ہے، جسم کے ساتھ ہے، اور دوسرے کا تعلق ایگو ہڈ کے ساتھ یا انسانی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو فقہ جو ہے، فقہ پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ ہے کیا۔ تو اس کے لیے کل میں نے بتایا فقہ یفقہ فقہن و فقہن و فقہن۔ جو فاقہ ہے، فاقہ پھل کو کہتے ہیں، پھل، تو پھل کا جو بیرونی چھلکا آپ کہہ لیں، اس کا قالب کہہ لیں، غلاف کہہ لیں، کہ جس کے اندر وہ پیک شدہ حالت میں ہمیں ملتا ہے، تو وہ جو پیکنگ ہے، بیرونی جو اس کا قالب ہے، بیرونی جو اس کا خول ہے، جو فطرت نے اسے محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچانے کے لیے اسے عطا کیا ہوتا ہے، اس کو پھاڑنا، توڑنا، جدا کرنا، الگ کرنا، اور اس کے اندر جو ایسنس ہے، جوہر ہے، خلاصہ ہے، مغز ہے، گودا ہے، لباب ہے، لباب، لب اور لباب، تو وہ جو لب اور لباب ہے، ایسنس اور جوہر ہے، خلاصہ ہے، وہ نکالنا، یہ فقہ ہے۔ اور اس کے جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ان کو قرآن حکیم نے فقہا نہیں کہا۔ ہمارے فقہ کے اندر تو اس کے لیے اصطلاح فقہا استعمال ہوئی ہے، لیکن قرآن حکیم نے فقہا کی اصطلاح استعمال نہیں کی، جس طرح مثلا علماء، عالم سے علماء، عالم علماء قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، لیکن فقہ سے فقی یا فقہا یہ قرآن حکیم نے استعمال نہیں کیا۔ اس کے برعکس قرآن حکیم نے جو ٹرم استعمال کی ہے یا اصطلاح قائم کی ہے، سوائے قائم یا وضع کی ہے، وہ ہے اولو الالباب۔ اولو الالباب یعنی اولو کا معنی ہے، جمع ہے ذو کی، ذو، والا، مالک، جس طرح اولو العلم، اولو المال، اولو الحکمہ، تو یہ جو اولو ہے اس کا معنی ہوتا ہے والا، مالک،
یعنی کسی چیز کے ساتھ خصوصی تعلق رکھنے والا. اور اس کے بعد دوسرا لفظ ہے الالباب. الالباب، اور الالباب یہ جمع ہے لب. لبن جمع الباب، جس طرح قفل جمع اقفال. قفل اقفال، لب الباب. تو یہ سمر اسمار، تو یہ جمع ہے الباب لب کی. اور لب کہتے ہیں کسی چیز کا خلاصہ، جوہر، ایسنس. اور جب یہ بہت سی چیزوں کے مثلا مختلف فواکہ ہمارے پاس پھل ہیں، تو پھل کا الگ الگ جوہر، جس طرح ست پودینہ، ست فلان، ست فلان، تو وہ جو الگ الگ بہت سی چیزوں کے جو ست خلاصے جوہر ہوں گے، خلاصے، تو وہ جس کے پاس ہوں گے اسے ہم کہیں گے ذو الالباب. اور جب وہ ایک بہت بڑی جماعت ہوگی تو اسے کہیں گے اولو الالباب. تو بطور اصطلاح قرآن نے اولو الالباب استعمال کیا ہے. اور نہ صرف یہ اصطلاح استعمال کی ہے بلکہ اس کو ڈیفائن کیا ہے اولو الالباب کو. اور اس کی باقاعدہ یعنی ایٹریبیوٹس جو ہیں، صفات جو ہیں، کریکٹرسٹکس جو ہیں، ان کو بھی قرآن حکیم نے تفصیل سے بیان کیا ہے. تو ابھی ہم فقہ کو دیکھیں گے، اس کے بعد اولو الالباب کو دیکھیں گے. تو اس میں سورہ ہمارے سامنے توبہ جو ہے، نامی سورہ جو ہے، اس کے خاتمے پر امت مسلمہ کے حوالے سے یہ جو فقہ کا جو فن ہے، اس کو سیکھنے سکھانے کا جو عمل ہے، اس حوالے سے گفتگو ہوتی ہے. سورہ توبہ نامی سورہ ہے اور آیت نمبر 122. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ، نہیں ہو سکے گا مومنوں سے، نہیں شان مومنوں کی، یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ مومن ایسا کرے. کیا ممکن نہیں ہے کہ وہ ایسا کریں یا کر سکیں، یا کر سکنا ان کی شان نہیں ہے. لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، نفر نفیر عام، اس کا معنی اجتماعی طور پر کسی مہم کو سر کرنے کے لیے نکل پڑنا. نفر اصل میں عربوں کے ہاں جماعت کو کہتے ہیں جس کی تعداد 3 سے لے کر 10 تک کم از کم ہو، اور 10 سے اوپر جتنی بھی ہوتی چلی جائے. نفر کا اطلاق کم از کم 3 سے 10 تک کرتے ہیں. 3 سے 10 کے بعد حد نہیں ہے، لیکن 3 سے 10 تک کی منیمم تعداد ہے نفر کے لیے. نفر من الجن، تو یہ جو نفیر ہے، نفر، یہ ہے 3 سے 10 تک کا جماعتی، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. تو اسے ہم ٹیمز کہہ سکتے ہیں، ٹیم کے طور پر نکلنا، خواہ وہ ریسرچ ورک کے لیے ہو، انویسٹیگیشن کے لیے ہو، یا کسی بھی اجتماعی مقصد کے حوالے سے. اسے نفیر عام بھی کہتے ہیں. اور کافتن کا معنی کل کے کل. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کل کے کل مومن جو ہیں وہ مثلا جنگ ہی کے اندر لے لیں،
کہ سب کی سب جماعت دفعتاً واحدہ جنگ کے لیے کھڑی ہو جائے. یعنی اگر ساری کی ساری دفعتاً واحدہ جنگ کے لیے کھڑی ہو جائے تو پچھلی زندگی کیسے چلے گی؟ یعنی بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، مویشی بھی ہیں، کھیتی باڑی کا نظام بھی ہے، سپلائی لائن بھی ہے. تو فرمایا ما کان المؤمنون، مومنوں سے ایسا ممکن نہیں کہ وہ سب کے سب گھروں سے نکل پڑے. اور پھر کافتاً دوبارہ اس کی تاکید ہے کہ سب کے سب دفعتاً واحدہ اپنے اپنے گھروں سے نفیر عام کریں. ایسا کبھی نہیں ہوگا، یا ایسا نہیں ہو سکتا، یا ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ کی پلاننگ ایسی ہو کہ دفعتاً واحدہ نفیر عام نہ ہو. اچھا، اگر اب نفیر عام نہ ہو تو پھر اس کے لیے کیا اسٹریٹجی، کیا حکمت عملی اختیار کی جائے؟ اب یہاں ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ. اب یہاں ایک نئی بات یہ ہم نے دیکھنی ہے کہ فرمایا پس کیوں نہ نکلے ہر فرقے میں سے ایک ایک طائفہ. اب یہاں فرقے کا لفظ اللہ تعالیٰ نے خود استعمال کیے، اور چونکہ کل کا لفظ ہے من کل فرقہ، ہر فرقے سے، تو آپ فرقے کے لفظ سے کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام یا قرآن یا رحمان خود امت میں بہت سے فرقوں کی اجازت دیتا ہے؟ یعنی لفظ تو فرقے کا استعمال ہوا ہے، اور کل فرقہ کے لفظ سے بہت سے فرقوں کی گنجائش نکلتی ہے. اب دیکھنا یہ کہ یہاں پر فرقہ جو ہے کیا دین کے سینس میں فرقہ ہے، جبکہ ہم 659 میں پڑھتے ہیں سورہ الانعام آیت 159 میں کہ ان الذین فرقوا دینہم وقانوا شیعا لست منہم فی شیء، کہ وہ لوگ جو دین تو ایک رکھیں لیکن ایک دین رکھ کر گروہ در گروہ الگ الگ ہو جائیں تو لست منہم فی شیء، آپ کو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی فرقہ بنانے سے امت اور نبی کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے. پھر سورہ آل عمران میں آیت 102 سے شروع کریں، 101 102 جہاں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا آیا ہے تو وہاں ساتھ ہے ولا تفرقوا. یعنی اعتصام بحبل اللہ کا معنی ہی تب ہے کہ جب ولا تفرقوا تمہارے اندر کوئی فرقہ نہ ہو، اجتماعیت ہو، ولا تفرقوا اور تمہارا کوئی فرقہ نہ ہو. اور جو فرقہ بنا لیتے ہیں ان کے لیے آیت 105 دیکھیں، ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات اولئک لهم عذاب عظیم، کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو انہوں نے تفرقہ یعنی فرقہ ہو گئے، فرقے اپنے اندر پیدا کر لیے، اختلافات اپنے اندر پیدا کر لیے، باوجود اس کے کہ ان کو تفرقے اور اختلاف سے واضح آیات میں روکا گیا تھا. اور اگر ایسا ہوگا تو اولئک لہم عذاب عظیم، تو ایسا کرنے کی صورت میں ان کے لیے دردناک تکلیف دہ بہت بڑا عذاب ہے. اور آگے پھر دیکھیں کہ یہ جو فرقہ بنانے والے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، آیت نمبر 6، کہ فرمایا کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں کہا جائے گا کہ کیا تم وہ نہیں ہو کہ جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا. یعنی فرقہ پیدا ہونا یا امت کا فرقوں میں تقسیم ہونا یہ امت کے کفر بعد ایمان کی دلیل ہے، کفر بعد ایمان.
کفر بعد الایمان قرآن کی اصطلاح ہے۔ کفر بعد الایمان کا معنی ہے دعویٰ ایمان کا اور اعمال و افعال کافرانہ۔ دعویٰ ایمان کا ہو، افعال و اعمال کافروں کے ہوں، تو یہ کفر بعد الایمان۔ تو کفر بعد الایمان میں کیا چیز آتی ہے؟ تفرقہ۔ تفرقہ تو فرمایا کہ یہ کفر بعد الایمان فذوقوا العذاب، بس یہ کفر بعد الایمان عذاب ہے، اور اس میں مین کریکٹر یا بے بنیاد جو ہے وہ کیا ہے؟ تفرقہ ہے۔ اور دوسری جگہ آگے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جب فرقہ نہ ہوگا، امت واحدہ ہو، ایک کتاب، ایک نظام، ایک مرکز، تو یہ رحمت ہے۔ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، تو اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے۔ اور جب تک وہ ایک امام، ایک کتاب، ایک نظام، ایک امت ان چار شرائط کو پورا کریں گے تو خالد ہو۔ یہ خلود مشروط ہے ان شرائط کے ساتھ، یہ شرائط پوری کرتے رہیں گے، اس کے اندر قائم رہیں گے۔ اور آگے فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین، یہ آیات ایک خاص مقصد کے تحت ہم آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ آپ کی امت بھی کہیں اس عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ بتانا یہ تھا کہ یہ اب جو ہمارے سامنے سورہ توبہ آیت نمبر 121 میں آیا، 22 میں، کہ ہر فرقہ میں سے طائفہ نکلے، تو اب یہاں فرقہ جو ہے وہ دین کے حوالے سے نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم اس فرقے کو دین کے حوالے سے لیں گے تو قرآن میں کلیئر کٹ تضاد پیدا ہو جائے گا، تضاد پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے یہاں پر فرقہ انتظامی حوالے سے ہے، یعنی ایڈمنسٹریشن کے نقطہ نظر سے، یعنی نظم و نسق، یا کوئی ایسی تقسیم کہ جس سے امت کے مسائل و معاملات کو حل کرنے میں آسانی رہے۔ مثلاً عورتوں کی ایک تنظیم قائم کر دی، لینت و آماء اللہ، ہاں جی، بچوں کی ایک تنظیم قائم کر دی، ہاں جی، جوانوں کی ایک کر دی، جوان بچیوں کی الگ کر دی، بوڑھوں کی ایک کر دی۔ تو یہ یعنی کوئی بھی ایسی تقسیم کہ جو انتظامی امور کو سہل طریقے سے ان کو بجا لانے میں یا اس کی انتظامیت میں سہولت پیدا کرنے کے لیے کوئی بھی تقسیم، صوبوں کی تقسیم، ہاں جی، ڈویژنوں کی تقسیم، ضلعوں کی تقسیم، تحصیلوں کی تقسیم، یعنی جس میں وہ تعارف کا ذریعہ ہو، انا جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ وہ صرف تعارف کا باعث بنے لیکن فکر اور عقیدے پر اس کا جا کر امپیکٹ، اثر جو ہے وہ مرتب نہ ہو۔ تو فرمایا کہ پس ہر ڈویژن میں سے، فرقہ کا معنی ڈویژن، تو پر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر ڈویژن میں سے ایک ایک طائفہ جو ہے وہ آئے۔ اب طائفہ کے اندر ایک تو صرف ایک دو افراد نہیں بلکہ افراد کا ایک مجموعہ، اور نمبر دو طافہ یطوف طائفہ طائفۃ من ربک وہم نائمون، تو طائف کا اصل معنی چوکیدار ہوتا ہے، چوکیدار، پہرا دینے والا، چوکنا، ہوشیار اور بیدار رہنے والا۔ تو مطلب ہے کہ اس کے اندر حرکت، حرارت، گردش، یہ اس کے لفظ کے اندر انڈرسٹوڈ ہے۔ اگر وہ ابتدائی سٹیج پر مثلا اپنا نام ہی انلسٹ کرواتا ہے لیکن تربیت حاصل نہیں کرتا تو اپنے ڈکلیریشن کے تحت ہم اسے طائفہ ہی کہیں گے، لیکن اب اگر وہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے تک رہتا ہے تو وہ فل فلیج طائفہ ہوگا، اور اگر درمیان میں چھوڑ جاتا ہے تو اس کا نام خارج کر دیا جائے گا، لیکن ابتدائی سٹیج پر اسے کہا طائفہ ہی جائے گا۔ تو فرمایا کہ وہ طائفہ کیوں نہ، یعنی ہر ڈویژن میں سے ایک ایک طائفہ جو ان کی نمائندگی کرے اسے آنا چاہیے، اور جب وہ آ جائے تو اب کیا کرے؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ،
یعنی یوں نہیں فرمایا لیتفقہوا فی الکتاب، لیتفقہوا فی القرآن، لیتفقہوا فی الفرقان، لیتفقہوا فی الذکر، یعنی ذکر یا فرقان یا کتاب ان میں سے کوئی چیز نہیں استعمال فرمائی، بلکہ تفقہ کے لیے فی الدین۔ اس میں ایک نقطہ تو یہ ہے کہ سورہ الانعام آیت نمبر 98 میں لِقَوْمٍ یفقہون آیا تھا، لِقَوْمٍ یفقہون، اور یہاں ہے لیتفقہوا، یہ باب تفاعل ہے، اور وہ مجرد تھا، وہ مجرد ہے یفقہون، اور یہاں پر لیتفقہوا باب تفاعل ہے۔ تو تفاعل اور مجرد میں یہ فرق ہے رفقائے محترم۔ مثلا عالم یعلم، کسی چیز کا جاننا، کسی بھی چیز کا جاننا، عالم یعلم۔ اور جب اسی کو ہم کہیں گے تعلم یتعلم، تو یہ کیا ہو جائے گا موجود بھائی؟ تعلم یتعلم، عالم یعلم جاننا، اور تعلم یتعلم علم حاصل کرنا، ٹو نو جاننا، اور کسی کی جانکاری حاصل کرنا، ایکوائر کرنا۔ ایک میں سسٹم اور پروسیس ہوتا ہے، دوسرے میں سسٹم اور پروسیس یا تو ہوتا نہیں یا عارضی اور انفرادی ہوتا ہے۔ یعنی میں کسی کے پاس جا کر کوئی اس سے معلومات حاصل کر لوں تو اسے تعلم نہیں کہا جائے۔ تعلم تب ہوگا کہ جب تدریجی طور پر ایک نظام کے تحت باقاعدگی کے ساتھ میں کسی مخصوص فن کی معلومات حاصل کروں تو وہ تعلم کہلائے۔ ایسا فرد متعلم ہوگا، متعلم یعنی پیوپل، دا ٹاٹ، شاگرد، تو ٹیچر اینڈ ٹاٹ، تو وہ جو ٹیچر ہے وہ معلم، اور جس کو اس انداز میں تعلیم دی جائے سسٹمیٹیکلی ایک پروگرام اور نظام کے تحت، تو وہ ہوگا معلم یا متعلم۔ معلم تو جس کو علم سکھایا جائے، معلم ہم نہیں کہہ رہے، قرآن نے معلم کا لفظ بلکہ استعمال کیا فرمایا؟ باب تفاعل میں، لیتفقہوا، لیتفقہوا، تاکہ وہ طائفہ جو آ رہا ہے وہ کیا کرے؟ تفقہ حاصل کرے دین میں۔ اس میں ایک اور نقطے پر غور فرمائیں، طائفہ تو مؤنث ہے، طائفہ مؤنث ہے، اور لیتفقہوا کیا ہے؟ یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، لینذروا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم مذکر کا صیغہ ہے، راجعوا مذکر کا صیغہ ہے، اور ہم اور یحذرون سارے مذکر کے صیغے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا طائفہ کے اندر کوئی عورت نہیں آئے گی؟ کیا طائفہ کے اندر کوئی عورت نہیں آئے گی؟ کیا دین کا تفقہ جو ہے وہ عورتوں پر مسدود ہوگا، بند ہوگا؟ عورتیں دین کا جو نظام ہے وہ نہیں سیکھیں گی؟ تو یہ بات غلط ہے کہ عورتیں نہیں سیکھیں گی، عورتیں بھی آئیں گی مرکز کے پاس، عورتوں کے لیے بھی اسپیشل کلاسز ہوں گی، اور عورتوں کی جو اسپیشلسٹ ہیں وہ بیوت النبی کے اندر، جنہیں عرف عام میں ازواج کہتے ہیں، ازواج النبی، ازواج النبی،
ازواج النبی اور زوجات النبی، موضوع ذرا نازک ہے، اس لیے ابھی گفتگو نہیں کرتے۔ ایک ہے زوجات النبی، ایک ہے ازواج النبی۔ ازواج النبی تو قرآن میں ہے، زوجات النبی قرآن میں نہیں۔ زوجات النبی ہمارے تاریخ نے، سیرت نگاروں نے موضوع تو رکھا ہے زوجات کا، اور استدلال کیا ہے ازواج سے، ازواج سے۔ تو یہ ایک نئی وہ بحث ہم شروع کر دیں گے۔ تو اس لیے یہ جو ازواج النبی ہیں، جو بیوت النبی کے ساتھ جن کا تعلق ہے، اور جن کے لیے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تو یہ دراصل پورا ایجوکیشن کا سسٹم اور نظام ہے، یعنی یہ پیرلل سسٹمز ہے، متوازی، عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے اسپیشل کلاسز، مردوں کے لیے اسپیشل کلاسز، اور ان دونوں کا جو انجام کار ہیڈ ہے وہ تو رسول ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی انچارج ہے دونوں سیکشنز کا، لیکن دونوں سیکشنز کے جو لیڈرز ہیں، مانیٹرز ہیں، وہ مردوں کے مرد ہوں گے اور عورتوں کی عورتیں ہوں گی، لیکن آگے جا کر ان سب کا جو کمانڈر ان چیف ہے وہ رسول ہوگا۔ اور اس میں آگے جو ایک آئے گا آیت نمبر 50 میں، ان امرأۃ مؤمنۃ وہبت نفسہا للنبی ان اراد النبی ان یستنکحہا۔ کیا ترجمہ کرتے چوئی صاحب؟ اگر کوئی عورت آئے، عورت نے اپنے آپ کو آفر کی طرف واسطے رسول پڑھا، عورتیں آتی تھیں نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ لائنیں لگی ہوتی تھیں، اور پھر بخاری میں باب ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ کتنی بے غیرت نعوذ باللہ عورتیں ہیں کہ ہم تو نبی کے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے اوپر چڑھائی کرتی ہیں، اور آ کر کہہ دیا ہے نبی ہم تیرے لیے وقف ہوتی ہیں، وہ میں سلیکٹ کر لوں۔ تو نبی تو نعوذ باللہ من ذالک پھر سارا دن کیا سلیکشن ہی میں لگا رہے، نہ مقام نبوت کو پہچانا۔ تو وہاں کیا تھا، ان اراد النبی ان یستنکحہا، یستنکحہا کیا معنی محی الدین بھائی؟ کہ جو ارادہ کرتی ہیں کہ لیکن نکاح کریں، نبی نکاح کرے ان سے۔ اگر نبی کے نکاح کا مسئلہ ہو جائے اور نبی کے نکاح میں عورتیں وہب کریں تو کون عورت گھر میں رہے گی؟ صحیح بات، سب چھوڑ دیں تو نہیں چاہیں گی کہ نبی کا ان کے ساتھ نکاح ہو، بالکل سبھی چاہیے۔ تو آئلی زندگی کا نظام کیسے چلے گا؟ صحیح، یستنکحا کا معنی یہ نہیں تھا، جس طرح قرآن کہتا ہے تسترضعوا، استرضع، رضاعت کو باب استفعال ملے گا، استرضع کیا معنی؟ خود دودھ پلانا یا مرضعہ سے دودھ پلانا۔ استرضاع یہاں پر استنقاح، نکاح خود نہ کرے بلکہ نکاح کروائے۔ یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو دوسری مملکت سے مہاجرات، ہجرت کر کے جو عورتیں آئیں گی، اب وہ مہاجرہ ہونے کی صورت میں ان کے والی وارث تو یہاں نہیں ہیں، ان کے والی وارث تو وہاں رہ گئے، اب یہ مہاجرات ہیں۔ ان مہاجرات کے لیے کیا بندوبست ہونا چاہیے؟ کیا افراد پر ان کو چھوڑ دیا جائے، یا اس کا ہیڈ آف دا اسٹیٹ اس کی کسٹوڈین شپ لے؟ تو النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، سورہ احزاب کا موضوع کیا ہے؟ ولایت النبی، ولایت النبی، کہ نبی کس طرح مومنوں کا ان کی اپنی ذات سے بھی بڑھ کر خیال رکھنے والا ہے۔ یعنی نبی وہ مقام ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ،
अजीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम व हरीसुन अलैकुम व बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। मुकाम नबूवत ये है कि ख़तरे के वक़्त नबी आगे होता है ख़तरे के मुकाम पर, और जब मनफ़अत और नफ़ा बख्शी का वक्त आता है तो उम्मत को आगे कर देता है, ख़ुद पीछे हट जाता है। उसका मिजाज ये होता है। तो नबी वो है कि जो मुश्किलात अपने लिए और राहत व आराम उम्मत के लिए। तो ये जो इन अराद नबी, वो औरत आकर कहेगी कि मेरा कोई वाली वारिस नहीं है, मैं आपको आपकी कस्टोडियन में देती हूँ, मेरे मसाइल और मामलात के निगरान आप हैं। जिस तरह मसलन आज कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, को उसकी तहवील में, यानी मेरा कोई लड़ने वाला नहीं है तो मेरा केस आप लड़ेंगे। तो वो जो इन अराद नबी, नबी को इसका इख्तियार हासिल है कि वो उस केस को वेरीफाई करे, और वेरीफाई कर लेने के बाद यस्तनकिहा, वो उसका निकाह करवाए। तो निकाह करवाना है वो आपके ऊपर है, आप मेरे वली हैं, आप मेरे लिए औला हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपके इस फैसले को यानी दिली खुशगवारी के साथ कबूल करूँगी, क्योंकि मेरे नज़दीक आप मेरे माँ बाप से भी ज़्यादा मेरे मामलात और मसाइल में मेरे हमदर्द होंगे। तो ये एक मुस्तकिल मौजू है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। तो मेरी मुराद यहाँ पर यह है कि यहाँ जो ताइफा आया है ना, ताइफा, इसमें दोनों ही मर्द भी होंगे, औरतें भी होंगी। मर्दों की क्लासेस भी होंगी, औरतों की क्लासेस भी होंगी। औरतों को औरतों के मसाइल के हवाले से और मर्दों को मर्दों के हवाले से, बल्कि मर्दों के अंदर भी जो टीनेजर्स हैं, बच्चे हैं, उनके मसाइल और हैं, जो जवान हैं उनके मसाइल, सलाहियतें, क़ुव्वतें और हैं, और जो बूढ़े हैं उनके मसाइल, मामलात, क़ुव्वतें, सलाहियतें और हैं। तो इन सब को यकसा नहीं रखा जाता कि एक ही क्लास के अंदर बच्चे भी हो गए, जवान भी हो गए, बूढ़े भी हो गए, मर्द भी, औरतें भी, सब, ऐसा नहीं होगा। तो इनके यही तवाइफ हैं या यही फ़िरक है। तो मसलन एज के हवाले से, पेशे के हवाले से, इलाके के हवाले से, यानी ये आपके ऊपर छोड़ा गया है, ज़मान व मकान के ऊपर। इन हदबंदियों को आपने अमरुहुम शूरा बैनहुम के तहत ये बाइलाज है, ये बाइलाज आपने तय करने हैं। असल प्रिंसिपल ये हुआ कि कुल की कुल उम्मत बैक वक्त तो तरबियत के लिए आ नहीं सकती, लेकिन सारी की सारी उम्मत को नेगलेक्ट भी नहीं किया जाएगा। इसलिए रिफ्रेशर कोर्स ऐसे रखे जाएंगे कि थोड़े थोड़े वक्फे के साथ तमाम उम्मत, छोटे से लेकर बड़े तक, ज़कर, उनसा, सगीर, कबीर, सब के सब इस रिफ्रेशर कोर्स को गो थ्रू करें, इसके अंदर से गुजरें। ये तरबियत उनके लिए लाजिम हो। और इस तरबियत में एक और चीज़ जो लाजिम है वो है मिलिट्री तरबियत, अस्करी तरबियत। इस्लामी ममलकत में अस्करी तरबियत मस्ट है। अस्करी तरबियत के बगैर किसी को सकाफत, तहजीब, तारीख, किसी की सनद अता नहीं की जाएगी इस्लामी ममलकत में, ताआम कि वो अस्करी तरबियत का जो कोर्स है उसको मुकम्मल ना करें। यह भी आएगा। तो अस्करी तरबियत फ़र्ज़ है, यानी इस्लाम ये नहीं कहता कि सिर्फ प्रोफेशनल आर्मीज़ खड़ी कर दी जाएं, प्रोफेशनल, और जो अन्नास हैं, उम्मत मिन हैसुल कुल है, वो बाकी फारग हो जाए। नतीजा ये निकलता है कि जब प्रोफेशनल आर्मीज़ गिरती हैं, शिकस्त खाती हैं, तो पूरी उम्मत जो है वो शिकस्त खा जाती है। तो ये गलत बात है। इस्लाम इस बात का कायल है कि अस्करी तरबियत या जिस्मानी फिटनेस, ये हर मर्द, औरत, बच्चा, छोटा बड़ा, उसके अंदर मतलूब है, और सब के अंदर ये चीज़ पैदा होना करना चाहिए, पैदा करनी मतलूब है। और जब तक ये वो यानी क्वालिफिकेशन पैदा न करे, इसको पास न करे, उस वक्त तक कोई भी सनद उसे ना दी जाए। तो ये है भाई यूरोप में या नहीं? जी बहुत जगह अस्करी तरबियत। जी ताइवान में भी है। अच्छा, ये इधर लीबिया में भी है।
اب وہ عرب ممالک میں تو ہے سعودی عرب میں غالباً نہیں ہے، جی، باقی شام میں ہے، شام میں ہے، عراق میں ویسٹرن ورلڈ میں زیادہ نہیں ہے ویسے، ہے۔ ویسٹرن ورلڈ میں اتنی زیادہ نہیں ہے، سنا ہے یہ جو ویلفیئر اسٹیٹس ان میں ہے۔ ان میں زیادہ نہیں ہے، یہ کمیونسٹ اسٹیٹس میں ہے سب میں، اچھا ساری کمیونسٹ اسٹیٹس میں، اچھا اور یہ فار ایسٹ وغیرہ کی کنٹریز ہیں نا، ان میں بڑا کچھ ہے، چینی جیسی کنٹریز، اسرائیل میں بھی ہے، ہاں، ہر وہ نسب العینی، ہاں، تو بہت ہے اور نسب العینی جو قوم ہے اس میں ہے، اس کو لازماً یہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا، آج نہیں کریں گے کل کریں گے، یعنی اور یہ کہ اس میں اگر میڈیکل فٹنس، جسمانی فٹنس افراد میں ہو اور وہ چھوٹا موٹا اپنا اسلحہ استعمال کرنے کی استعداد و صلاحیت رکھتے ہوں تو آپ کے یہ ڈاکے، یہ قتل، یہ واردات آدھی کم ہو جائیں گی۔ آپ تو وہ آتے ہیں ہاتھ پاؤں باندھ دیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اب مثلا یہ جو آپ کا علاقہ غیر ہے وہاں ہر آدمی مسلح ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں جو ریپ اور قتل اور یہ ان سے کم ہوتے ہیں، یعنی قتل وہ کرتے ہیں لیکن اس کی کوئی نسبت نہیں ہوتی اس قتل کے ساتھ جو ہمارے ہاں ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو دو دو چار چار آنے پر قتل ہوتے ہیں، یہاں وہاں قتل ہوتے ہیں، برادری، دشمنی، خاندانی، یعنی وہ عدم تربیت، عدم تعلیم، یعنی اگر نظام کو بہتر کر دیا جائے تو وہ قتل وتل سارے رک جائیں گے، لیکن وہ جو فرد اسلحہ اٹھائے پھرتا ہے تو اگر یہ اسلحہ بحق سرکار رکھا جائے لیکن افراد کے اندر تربیت ہو، ہاں جی، اور وہ تربیت جو ہے وہ وقتاً فوقتاً اس کی چیکنگ ہوتی رہے، یعنی سال میں 20 دن، 25 دن، ایک ہفتہ، 2 ہفتے لیٹسٹ جو ویپنز آئے ہیں ان کا استعمال ان کو سکھایا جائے، کم از کم ان کے بارے میں معلومات ان کو مہیا کی جائے، تو قوم کی ایک شان ہی اور ہوتی ہے، وہ نظام ہی اور ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ 25 سال کے اندر اندر رسول کی تیار کردہ جماعت نے براعظموں کے براعظموں پر اپنی آئیڈیالوجی کا، فکر کا، اور یہ مجرد جو ہے وہ مطلب ہے کہ مادی قوت کا اظہار نہیں تھا، کیونکہ مادی قوت تو مقابلے میں کوئی کم نہیں تھی۔ اب یہ جو جسے وہ کیا کہتے ہیں نہروان کے بعد یہ جو اس کا ہوا ہے مدائن کی جو جنگ مسلمانوں کی اور مجوس کی ہوئی ہے تو اس میں 22,000 کے مقابلے میں 5.5 لاکھ مجوسی، اور ذات و سلاسل بھی اس جنگ کو کہتے ہیں کہ مجوسیوں کی فوج میں ایک طرف سے جو فوجی شروع ہوتا تھا دوسری طرف تک سب کو وہ پہنائی گئی تھی زنجیریں کہ کوئی بھاگنے نہ پائے، 5.5 لاکھ، ہاں، ذات و سلاسل اسے کہتے ہیں کہ وہ اس انداز میں تھے کہ جو لڑنے والا ہے 5.5 لاکھ، اچھا بھاگنے نہ پائے، لیکن پاکستان کا تو علاقہ کچھ بھی نہیں ہے، 5.5 لاکھ، تو وہ جو اس وقت کا یعنی مجوس تھا، یعنی مجوشین امپائر، وہ تو یہ یمن اور یہ سارا عراق اور یہ سارا اس وقت کا ایران تھا۔ تو میری مراد ہے کہ جو اتنی بڑی پاور ہو، اور تو اور آپ کا یہ جو محمد بن قاسم یہاں آیا ہے تو اس کے پاس کتنی فوج یا کتنا وہ راشن اپنے ساتھ لے کر آیا ہوگا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب وہ انور بابلی جو تاریخ بتاتی ہے دیبلی، تو وہ جب آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کا امیر کون ہے، راجا کون ہے، وہ اشارہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نوجوان سونے کا، وہ اس کو ہاتھ ملاتا ہے، تھوڑی دیر میں وہ زور کی اذان ہوتی ہے تو سارے سپاہی مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں یا ایک مرکز میں جمع ہو جاتے ہیں، اور اس میں وہ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، پھر کھانا کھانے کا ٹائم آتا ہے تو وہ پھر یہ جب اپنے راجہ دائر کے ساتھ اس کا تقابل کرتا ہے کہ بھئی یہ بھی راجہ ہے اور ہمارے یہاں کا بھی راجہ اور پرجا کا نظام ہے، تو وہ جب ان دونوں کا تقابل کرتے ہیں کہ اگر یہ آئیں تو ہمیں کیا دیں گے اور یہ ہیں تو انہوں نے ہمیں کیا دیا ہوا ہے، تو وہ جو انسانی اقدار ہوتی ہیں نا، وہ انسانی اقدار وہ دراصل ہیں جو نفوذ کرتی ہیں، کیونکہ مجوسی آخر وہ بھی تو انسان ہی تھے،
وہ جس نظام کے نیچے پس رہے تھے وہ نہیں جانتے تھے کہ ہم کس طرح ہمیں پیسا گیا ہے یا پیسا جا رہا ہے یا ہمارا مقام کیا ہے. ڈھور ڈنگروں کے مقام پر مجوسیوں نے اور رومیوں نے انسانیت کو کہاں تک، اس کے جو اپنے بھائی بہن تھے مجوسی یا رومیوں کے اپنے بھائی بہن، ان سے وہ ٹیکسز کی وصولی کے دوران کیا کچھ کرتے تھے، ان کے سامنے نہیں، ان کی ہڈ بیتی جسے ہم کہتے ہیں ان کے اوپر بیت رہی تھی سب کچھ. تو میری بات ہے کہ یہ جو طائفہ ہے اس طائفہ میں ذکر اور انثیٰ دونوں شامل ہیں. اور یہ جو لیتفقہوا فی الدین آیا ہے تو طائفہ ایک ایسا لفظ ہے کہ اپنے لفظ کے حوالے سے یہ مفرد بھی ہے اور مؤنث بھی ہے، لیکن یہ اس میں جمع ہے، یہ اس میں جمع ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں مثلا آرمی، تو اب آرمی جو ہے وہ مجموعہ ہے افراد کا، اس میں ذکر بھی ہو سکتے ہیں، انثیٰ بھی ہو سکتے ہیں، چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، بڑے بھی ہو سکتے ہیں. اور اسی طرح یہ لفظ کے حوالے سے مفرد ہے اور اپنے کنٹینٹس کے حوالے سے جمع ہے. تو یہ جو کنٹینٹس ہیں طائفہ کے ان کو سامنے رکھتے ہوئے لیتفقہوا جمع کا صیغہ استعمال فرمایا گیا ہے تاکہ وہ ہر گروہ سے یا ڈویژن سے جو طائفہ آئے تو وہ کیا کرے، وہ تفقہ حاصل کرے دین میں. اب یہاں دوسرا لفظ ہے دین میں تفقہ. کتاب میں تفقہ نہیں، قرآن میں تفقہ نہیں، فرقان میں تفقہ نہیں، ذکر میں تفقہ نہیں، دین میں تفقہ. تو دین میں تفقہ کیوں کہا؟ کیا اسٹریٹجی کیا رکھی ہے، کیا کی ہے؟ دین اصل میں کیا ہے، اسی سے مدین ہے، اسی سے مدینہ ہے. مدین اور مدینہ، مدین کسے کہتے ہیں یا مدینہ کس کو کہتے ہیں؟ مدینۃ، مدین کس کو کہیں گے؟ فلولا انکم غیر مدینین دین سے دین کس کو کہتے ہیں محی الدین؟ کیا دین جی، دین ہوتا ہے جزا سزا پوری مل جانا. دین ہوتا ہے طریقہ کار. دین ہوتا ہے رستہ. دین ہوتا ہے غلبہ. غلبہ بھی ہوتا ہے. غلبہ بھی ہوتا ہے، دین قانون بھی ہوتا ہے. قانون کے مطابق جزا و سزا، اور قانون نافذ ہی نہیں ہو سکتا اگر غلبہ نہ ہو. جی، یعنی دین بمعنی قانون، دین بمعنی غلبہ، دین بمعنی نظام حیات اجتماعی. اور مدین کیا ہوتا ہے؟ مدین کہتے ہیں جس پہ دین نافذ کر دیا جائے. مدین فعیل، تو یعنی جس کے اوپر دین جو ہے وہ نافذ ہو جائے. المدینہ کا معنی المکان الذی نفذ فیہ الدین. مدینہ کا معنی وہ مملکت، وہ ریاست جہاں دین نافذ ہو. لیتفقہوا فی الدین کے اندر یہ بات ہے کہ کتاب کیا ہے، فرقان کیا ہے. اگر ان کی امپلیمنٹیشن نہ ہو، اگر ان کو انفورس نہ کیا جائے، لیتفقہوا فی الدین، تفقہ فی الدین یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ یہ آئیڈیالوجی امپلیمنٹ کیسے ہوگی، نفاذ کیسے ہوگا، نتائج و ثمرات کیسے مرتب ہوگی. مثلا کتاب میں لکھا ہوا ہے اتنی آکسیجن اتنی ہائیڈروجن پانی بن جاتا ہے. اب آپ رٹے لگا کر وہ تھیوری یاد کر لیتے ہیں، تو کیا رٹے لگانے سے تھیوری یاد کر لینے سے پانی بن جائے گا؟ تو تفقہ فی الکتاب نہیں چاہیے، تفقہ فی الدین چاہیے. امپلیمنٹیشن میں تدبر فی القرآن چاہیے، فی ذکر چاہیے، لیکن تفقہ فی الدین چاہیے. بتایا تھا کہ تفقہ کیا ہے کہ وہ جو بیرونی اس کا غلاف ہے،
اس کو چیر کر اس کا جو ایسنس اور جوہر ہے اس کو کھا لینا، اس سے محظوظ ہونا، اس سے فیضیاب ہونا، یعنی پانی۔ پانی کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، آکسیجن کیا ہے، ہائیڈروجن کیا ہے، یہ سارے کا سارا علم ہے، یہ سارا علم ہے۔ اس پروسیس کی طرف چال پڑنا تدبر ہے، تفقع نہیں ہے۔ تفقع یہ ہے کہ جب آپ اس تھیوری کو ان پریکٹس لے آئیں، لیبارٹری میں لے جائیں، یعنی جب آپ ایک لیبارٹری میں پہنچ جائیں اور جو فارمولہ آپ کو بتایا گیا ہے اس فارمولے کو ٹیسٹ بھٹی میں ڈالیں، تجربہ اور بعض تجربہ، اور تجربہ اور بعض تجربہ کر کے وہ چیز آپ پیدا کر لیں، اور پیدا کر کے اس کے نتائج و ثمرات آپ کھا کر، کیونکہ اگر آپ نے پانی بنا لیا لیکن پیا نہیں ہے، کیا پتہ وہ پانی بنا یا کوئی اور چیز ہے، کیونکہ پانی کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے، اپنی ایک خاصیت ہے، اس کے اپنے نتائج و ثمرات ہیں۔ تو تفقع کے لیے فی الدین، یعنی ہاؤ ٹو امپلیمنٹ، کہ یہ جو نظام حیات ہے اس کو نافذ کیسے کرنا ہے، نفاذ کے نتائج و ثمرات کیسے حاصل ہوں گے۔ تو ایک قرآن ہے، ایک دین ہے۔ دین الیوم اکملت لکم دینکم، جس کا ترجمہ عام طور پر کرتے ہیں کہ آج ہم تمہارے لیے دین کو کامل کر رہے ہیں، اور آج سے پہلے جو دین تھا ساجد میاں ناقص تھا، کمپلیٹ احکامات نہیں آئے تھے۔ اکمل تو مطلب تو وہ تو کمال کا انتہا کہا جاتا، تو وہ جو حضور سے پہلے دین تھا وہ ناقص تھا، جو اس زمانے کے لحاظ سے ہلکا پھلکا ذرا ہلکا پھلکا تھوڑا تھوڑا ناقص۔ ہاں تو یہ وہ تبھی مسیح نے کہا تھا، علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ میرے بعد آئے گا، بتائے گا ساری باتیں۔ تو یہاں اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اکمال دین کا معنی دین کی جزیات یا ڈیٹیل نہیں، بلکہ یہاں دین بمعنی قانون کے غلبے کے حوالے سے اس دور میں، الیوم کا معنی ٹوڈے نہیں بلکہ اس دور میں، ان دس پیریڈ، ان دس ایرا، ان دس ایپر، اس دور میں، یعنی فتح مکہ، یہ حضور کے ادوار میں ایک قبل ہجرہ، ایک بعد ہجرہ، بعد ہجرہ سے فتح مکہ تک، اور فتح مکہ سے حجۃ الوداع تک۔ تو یہ حجۃ الوداع کا جو دور ہے نا، فتح مکہ سے حجۃ الوداع کا دور انٹرنیشنل دور، کیونکہ اگر آپ نیشنل دائرے میں انقلاب برپا کر لیں، اور بین الاقوامی جو ریچ بیٹھا ہوا ہے اس کو آپ اپنے انقلاب کو اس سے کیسے بچائیں گے؟ تو اگر آپ کو بین الاقوامی طور پر آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے اپنے انقلاب کو محفوظ رکھنے کی، تو وہ تو کنشک کے فرمایا ہے، وہ باز آئے گا اچک لے جائے گا، یا جس طرح کہ آپ صدام نے قبضہ کر لیا کویت پر، اور خیال نہیں دیا، لیکن بھائی بین الاقوامی جو باز بیٹھے ہوئے بدبخت وہ تمہارے ہاتھ میں رہنے دیں گے، اور واقعی یہ تم کر رہے ہو، یہ تم سے کروایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو بین الاقوامی سطح کا خطرہ ہے، اگر اس کا تدارک آپ نہیں کر سکتے تو آپ کا انقلاب ناپائیدار ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ حضور علیہ السلام نے غزوہ تبوک جسے کہتے ہیں، غزوہ تبوک قرآن میں اسے یوم الاسرہ کا ہے، ساعت الاسرہ، تو ساعت الاسرہ کا جو مارچ ہے حضور کا، وہ ہرکل کی طرف جسے آپ کہتے ہیں، یا شام کی طرف جسے کہتے ہیں، یا رومن امپائر کی طرف جو کہتے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی اسٹریٹجی تھی، اور یہ مسائل ہمارے اسی سورہ توبہ کے مسائل ہیں۔
تو یہ میری بات کہ یہ تفقہ فی الدین یہ ہے کہ الکتاب کو، فرقان کو بطور نظام حیات کیسے امپلیمنٹ کیا جائے گا، یہ اسٹریٹجی سیکھنی مطلوب ہے۔ یعنی صرف قرآن نہیں پڑھنا، بلکہ قرآنک فلسفی، قرآنک وے آف لائف، یہ کیسے اس کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے زندگی کے انفرادی مسائل میں انسان کی نفسیات کا مسئلہ ہے، اخلاقیات کا مسئلہ ہے، مینٹیلٹی کا مسئلہ ہے، اس کے ایمان کا مسئلہ ہے۔ 3 مسئلے بنیادی ہیں، اخلاقی، ایمانی اور ذہنی۔ مینٹلی انسان ڈسٹرب ہے اس بات میں کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے ہی نہیں ہے، آغاز ہے نہیں ہے، انجام ہے نہیں ہے، اس کائنات کی ساخت کیا ہے، میری آرزوئیں اس کائنات میں پوری ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی ہیں، یہ کائنات کیوں خلق ہوئی ہے، اس کا کوئی خالق ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو میرا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ یعنی یہ مینٹلی ہر انڈیویجول پرپلیکسنگ ایک ایسے تذبذب کی حالت میں ہے، تو اس سے اس کو نکالنا ہے۔ اس کے نکالنے کے لیے ایک اسٹریٹجی درکار ہے کہ انسان کے جو ذہنی اور نفسیاتی روگ ہیں ان روگوں کا علاج، اسی طرح انسان کا اخلاقی مسئلہ ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، میں کیوں نیکی کروں، کیوں میں دوسروں کے ساتھ بھلائی کروں، کیوں میں برائی کا جواب برائی سے نہ دوں، میرا اس میں کیا نفع ہے، کیا میرا مفاد ہے، کیوں میں ایسا کروں۔ تو یہ اخلاقی تربیت فرد کی، اور تیسری ہے ایمانی تربیت، میں مومن کیوں بنوں، ایمان مجھے کیا دے گا۔ تو جو ابھی ہم عورتوں کی بات کر رہے تھے، عورتوں کے مسائل جو قرآن نے نافذ کیے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کو کیے، اور یا ایھا الذین آمنوا انفرادی سطح پر پہلے تو ان 3 مراحل سے وہ گزرے گا، ذہنی، ایمانی اور اخلاقی، اور یہ سٹیج جب گزارے گا تو پھر وہ نفس راضیہ و مرضیہ بنے گا۔ نفس راضیہ مرضیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام سے وہ راضی، اور نتیجتاً اللہ کا نظام اسے راضی کرے گا۔ اور یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، آگے کیا ہے، راضیہ تو مطلب فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ 3 سٹیجز ہیں۔ پہلے نفس کو راضیہ و مرضیہ بننا پڑے گا، راضیہ و مرضیہ نفس جو ہے وہ عباد میں داخل ہوگا، عباد پھر جنت میں جائے گا۔ یعنی نفس راضیہ و مرضیہ انڈیویجول سٹیج، پھر وہ عباد میں اجتماعیت میں آئیں گے۔ اجتماعیت کے 3 مسائل ہیں، معاشرت، معیشت اور سیاست۔ معاشرت، معیشت اور سیاست کے مسائل ہیں الگ الگ، ان کا ایک تضاد انٹیگونزم ہے، تو وہ تضاد ہم نے اس سے نکالنے ہیں۔ اور پھر انجام کار فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسی معاشرت، معیشت اور سیاست دینی ہے کہ جو ہر خوف اور ہر حزن سے پاک ہو۔ پھر اس کے بعد بین الاقوامی صورتحال ہوگی، اور اس میں آپ نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون۔ یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر جو سچویشن ہے وہ آپ کے تصرف میں آئے، خواہ وہ معاہدات کی شکل میں ہو، یا جو بھی امیر اور امام اس کو سوچے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، کتاب اللہ اس کے اصول دے گی۔ تو میری مراد ہے کہ ان مسائل پر تفقہ فی الدین ہے، فی القرآن نہیں۔ یعنی قرآن کے پرنسپلز نظام حیات کے طور پر کیسے فروٹفل ہوں کہ ان فروٹ سے، فواکہ سے میرا، آپ کا، امت کا ہر فرد جو ہے وہ متمتع ہو، وہ فائدہ اٹھا سکے۔ یہ ہے ایک سٹیج۔
پہلی سٹیج تفقہ فی الدین۔ نمبر 2 والے ینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ یہ جو دوسرا انذار کا فریضہ ہے، اس انذار کے فریضے میں ہم سورہ الانعام جو ہے اس کی آیت 112 صرف 19 6/19 اور سورہ الفرقان اس کی آیت نمبر 52، یہ 2 آیات ہمارے ذہن میں آئیں گی۔ تو 6:19 میں یہ ہے کہ اوحی الی ھذا القرآن، اوحی الی ھذا القرآن، کہ یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے۔ کیوں وحی کیا گیا ہے؟ لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے بیدار کروں، جگاؤں، جاگنا اور جگانا، جاگوں اور جگاؤں۔ نبی تو جاگ رہا ہے، جگاؤں اس قرآن کے ذریعے۔ تو قرآن انسٹرومنٹ ہے جگانے کا۔ اور آگے فرمایا وَمَن بَلَغَ، میں بھی جگاؤں اور وہ بھی یہ کام کریں، ان کا بھی یہ ذمہ ہے، ان کی بھی ذمہ داری ہے، وہ بھی یہ کام کریں گے جن جن تک یہ قرآن پہنچے گا۔ اور یہ جو ہم نے کہا جن جن تک قرآن پہنچے، اس میں ایک اور چیز انڈرسٹوڈ ہے، وہ کیا؟ ایمان بھی لائیں، کیونکہ اگر پہنچا ایمان نہیں لائے وہ تو مزاحمت کریں گے۔ اور ایمان لانے میں بھی کامل حوالے سے، کیونکہ 4:136 میں دیکھا کہ ایمان کا دعوت وہ بھی کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، ایمان کا دعوت ان کا بھی ہے، اور سورہ النساء کی آیت 136 کا بھی ہے۔ تو ایمان بمعنی کامل، بقرہ میں لینا، بقرہ میں بھی اور اس کے بعد 4:136 میں بھی۔ تو یہ جو ایمان ہے وہ بلغ، پہنچا، پہنچنے کے بعد اس پر ایمان، تو جب وہ ایمان ہوگا تو پھر وہ انذار کا فریضہ انجام دے گا۔ تو انذار کا فریضہ انجام دینا ہے نبی نے قرآن کے ذریعے، اور انذار کا فریضہ جماعت مومنین نے انجام دینا ہے۔ اور اسی میں 52 میں 25/52 میں یوں ارشاد فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اگر ہم چاہتے، اگر ہماری یہ مشیت ہوتی، اگر ہم چاہتے تو ہم کیا کرتے؟ ہم بھیجتے رہتے ہر قریہ میں نذیر، ہر قریہ میں وارنر، جگانے والا، بیدار کرنے والا، جس طرح سابق ادوار میں کر رہے تھے، اب بھی ایسا کر سکتے تھے، بھیج سکتے تھے وارنرز۔ لیکن انڈرسٹوڈ ہے ہم نے ایسا نہیں چاہا، کیونکہ قرآن ذکر للعالمین ہے، رسول کافۃ للناس بشیرا و نذیرا ہے، اور رب العالمین ہے۔ تو اب اللہ پاک نے یہ چاہا کہ العالمین کے حوالے سے، یعنی بین الاقوامی دور، بین الاقوامیت کا آغاز ہو۔ تو بین الاقوامیت کے آغاز کے لیے رسالت، نبوت، پیغام، دین، نظام حیات، کتاب اللہ بین الاقوامی تقاضوں کی حامل آئی۔ تو اس لیے فرمایا کہ اب ہم نے بین الاقوامیت کے ہدف یا ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے اب ہم نے یہ چاہا کہ یہ بین الاقوامی حوالے سے رسالت اور نبوت اپنا کام کرے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ،
بس اب آپ کافروں کی اتباع نہ کریں. اس کا یہ معنی نہیں کہ پہلے آپ کرتے تھے اب نہ کریں، نہیں. یہاں فعل نہیں کس معنی میں ہے؟ ایجاد فعل نہیں بلکہ استمرار. نہ آپ نے پہلے کیا ہے نہ آئندہ آپ کریں گے. فلا تطع الکافرین والمنافقین، یہ معنی نہیں کہ پہلے نعوذ باللہ حضور کافروں اور منافقوں کی اطاعت کر رہے تھے اور اب روکا گیا کہ اب آپ نے نہیں کرنا. نہیں، نہ آپ نے پہلے کیا ہے نہ آئندہ کرنا. اور اس میں بھی دراصل مراد امت ہے، کیونکہ نبی کی حیثیت لسان الامہ کی ہے، وہ ترجمان ہے، وکیل ہے، نمائندہ ہے، اس لیے وہ احکام اسی کے توسط سے دیے جا رہے ہیں. تو ہر حکم جو ہے وہ لازم اس سے مراد رسول نہیں ہوتا، بلکہ بہت سے احکام میں مراد اصلی میں امت ہے، لیکن رسول لسان الامہ ہونے کے حوالے سے مخاطب. تو فرمایا فلا تطع الکافرین، اور آگے ہے وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور آپ جہاد کریں اس قرآن حکیم کے ذریعے بہت بڑا جہاد، بہت بڑا جہاد. تو یہ جو جہاد کبیر ہے، بہت بڑا جہاد جو امت کو اور آپ کو اور ہمیں کرنا ہے، وہ ہے قرآن کی بین الاقوامی دعوت، قرآن حکیم کا بین الاقوامی انذار، قرآن حکیم کا بین الاقوامی دائرے کے اندر. اور یہی موضوع ہے سورۃ الفرقان کا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تو چونکہ فرقان یعنی قرآن عالمین کے لیے نذیر ہے، تو اس لیے اس کی آیت نمبر 52 میں یہ ارشاد فرمایا کہ اب اس بین الاقوامیت کے دور میں اس کو سرپاس کرنے کے لیے، کامیاب کرنے کے لیے، کامیابی سے اس عہد سے عہدہ برا ہونے کے لیے آپ کے لیے کافی ہے قرآن. پس آپ اس قرآن کو اعلیٰ بنائیں. یہ قرآن آپ کا ویپن ہے، یہ قرآن آپ کا اسلحہ ہے، یہ قرآن کے علم، اس کی حکمت کاملہ و جامعہ، اس کی اساس پر آپ جہاد کرتے رہیے. جہاد کبیر، بہت بڑا جہاد. تو میری مراد یہ تھی کہ ایک تو ہے تفقہ فی الدین اور دوسرا ہے انذار. تفقہ فی الدین تو ہے امپلیمنٹیشن دین کی، اور انذار میں اساسی طور پر ہے جو بیرونی خطرات ہیں، بیرونی خطرات ان سے